الحمد لله الذي أرسل العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام الباب الخير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. حمد و سلام کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ وآزم شانہ وتمم وعنہ کا بے حساب ان گنت لقبات اور بشمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے آپ کو ہم سب کو کئی نوجوانوں کئی بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرف بات مشہور ہو چکی ہے کہ کل اس سال کا آخری دن ہے اور آگے نیا سال شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی کرسچن بات کرے کوئی عیسائی بات کرے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مسلمان کرے اور خوشی کا اظہار کرے تو یہ قابل تعجب ہے. ہمارا نیا سال الحمدللہ عام نہیں ہے بلکہ بڑا خاص ہے، جس دن پورا نظام کائنات سمیٹا جانا ہے. قیامت کا دن وہ محرم الحرام کا جو ہے نا وہ ہمارا نیا سال ہے. محرم الحرام جس کا پہلا مہینہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم. تو اس لیے اتنی عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک ایسے مہینے کو آگے کھڑے کر دینا جس کی تقریباً 95% مسلمانوں کو ہسٹری پتہ ہی نہیں. جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نام ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست وغیرہ، یہ سارے نام یہ اکثر و بیشتر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بتوں کے نام پر ہے. جنوری کا لفظ جانس بہت بڑا ایک عیسائیوں کا جو ہے وہ گزر ہے جس کی یہ پوجا کرتے تھے، اور اس کے 2 سر تھے بیک وقت کو آگے پیچھے رہتا تھا. جی وہ ان کا چونکہ بہت بڑا تھا، ایک کرسچن عیسائی تھا، اس کے
نام پر پھر انہوں نے جنوری کا مہینے کا نام رکھا تھا۔ جی اللہ فرماتا ہے ان عندک الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ میری کتاب قرآن مجید میں نے 12 مہینے ذکر کیے۔ جی تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی یہ کہہ کر کہ نیا سال شروع ہے، آپ بھول چکے ہیں یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک نظریہ اور سوچ کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 25 دسمبر ہم سارے مانتے ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ اب یہ کہنا کہ آپ کا یوم پیدائش ہے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے بیٹے کا دن ہے یہ غلط ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جی قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، قرآن کہتا ہے یہ بہت غلط تقسیم ہے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بہت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جنوری ہمارا نئے سال کا پہلا مہینہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، ہمارے مسلمانوں کا محرم حرام ہے۔ اصل بات ہے عبادت میں، ریاضت میں، دنیا میں، آخرت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے اخلاص کا مطلب، اخلاص کا لفظ خلوص سے بنا ہے، اور خلوص کا معنی ہوتا ہے کہ جس چیز میں ملاوٹ آئے اس سے دوری اختیار کرنا۔ جی تو اخلاص ایک واحد پسندیدہ اس رب کی چیز ہے، وہ فرماتا ہے سر من اسراری، فرمایا خلوص کسی کے دل میں پیدا کر دینا یہ میرے راز کی باتوں میں سے ہے۔ میں خلوص اس کو دیتا ہوں جس کے ساتھ مجھے محبت ہوتی ہے، جس بندے کے ساتھ مجھے پیار ہوتا ہے، میں اس بندے کو خلوص دے دیتا ہوں۔ خلوص کا مطلب وہ ہر کام رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، نہ تو اس لیے کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اس طمع میں کہ میں نماز پڑھوں، تلاوت کروں، ذکر و اذکار کروں، مجھے جنت مل جائے، اس طمع میں وہ عبادت نہیں کرتا، اور نہ اس طمع میں وہ عبادت کرتا ہے کہ میں عبادت کر کے جہنم سے بچ جاؤں، بلکہ مومن اور اللہ کے مخلص بندہ وہ عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے راضی ہو۔ جی اور خلوص پر بڑا دار مدار ہے۔ دو مثالیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شیطان، ابلیس بھی اس کو کہتے ہیں، عزازیل بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں کے مختلف لینگویج کے الفاظ ہیں۔ شیطان دیکھیں دنیا کا کونا کونا شیطان نے عبادت کی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، اور پھر مزید یہ کہ وہ فرشتوں کا استاد بھی رہ چکا ہے۔ معلم الملکوت اس کا لقب ہے کہ فرشتوں کا استاد۔ جی اب سوچنے والی بات ہے کہ شیطان کیوں دھتکارا گیا، کیوں اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا تم مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے۔ وجہ وہی ہے شیطان کے پاس اخلاص نہیں تھا۔ جی اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ شیطان نے کہا، رب نے فرمایا لا عبادۃ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میرے جو مخلص بندے ہوں گے جو خلوص کی زندگی گزاریں گے ان پر تیرا کوئی داؤ
نہیں چاہیے۔ امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک روایت نقل کی اشد العلماء میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہمارے دائیں کندھے میں بھی فرشتہ ہے، بائیں کندھے میں بھی فرشتہ ہے۔ اس مالک کی قدرت دیکھیں کہ یہ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ والا برائیاں لکھتا ہے، لیکن اس مالک کا کرم دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، جب یہ نیکیاں لکھتا ہے تو اس سے بدیوں والوں سے مشورہ نہیں کرتا حدیث کے مطابق جی، لیکن بدی والا جب کوئی کسی کی برائی لکھتا ہے تو اس سے مشورہ کرتا ہے، فوراً لکھ لوں یا تھوڑا ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ مالک کی رحمت تو آپ دیکھیں نا، وہ کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم ایک نیکی کریں یہ 10 لکھتا ہے، ایک بدی کریں یہ 1 لکھتا ہے، 10 نہیں جی۔ آپ حساب لگا لیں رب کی رحمتوں کا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کی مثل رب فرماتا ہے میں 10 کا ثواب عطا کروں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور فرماتا ہے کوئی برائی کرے گا ایک تو میں ایک ہی برائی لکھوں گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ایک کوئی نیکی کرے گا تو میں 10 کا ثواب عطا کر دوں گا، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، فرمایا جو ایک نیکی کرے گا میں اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دوں گا، 700 گنا تک۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور تیسری آیت میں یہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا میں چاہوں گا لا تعداد کسی کو اجر و ثواب عطا کر دوں گا۔ اب ذرا قابل غور بات ہے، محدث علامہ شرف الدین یکشا نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کے ہمارے کلام میں تضاد ہو سکتا ہے، ایک چیز کے بارے میں ہم 10 کا کہہ دیں، پھر ہم کسی موقع پر 700 کا کہہ دیں، کسی موقع پر لا تعداد کا کہہ دیں۔ کہا کہ آپ کی ہماری باتوں میں تضاد ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن خالق کا کلام ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہ جھوٹ سے پاک ہے، کیونکہ وہ خالق کا کلام ہے۔ تو پھر کیا مطلب؟ کہیں تو فرماتا ہے کوئی نیکی، کوئی حضور کا غلام نیکی کرے گا، ایک کرے گا میں 10 کا ثواب دوں گا، کہیں فرماتا ہے ایک کرے گا 700 گنا تک ثواب دوں گا، اور کہیں فرماتا ہے کہ ایک کرے گا تو جتنا میں چاہوں گا اتنا میں عطا کروں گا۔ محدث علامہ شرف الدین یکشنوی فرماتے ہیں اللہ کا کلام بالکل سچا ہے، اس کا نیکیوں کا دار و مدار بندے کے اخلاص پر ہے، بندے کے اخلاص پر۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اگر اس لیے نماز کو اکیلا مسجد میں پڑھ رہا تھا، دوسرا بندہ آیا اس نے نماز کو لمبا کر دیا، حضور نے فرمایا کہ اس نے شرک اصغر کر دیا ہے، کیونکہ عبادت میں دکھلاوا منع ہے، عبادت فقط رب کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اگر بندہ اس نیت سے عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے، یا اس نیت سے عبادت کرے کہ دوزخ سے بچ جاؤں، فرمایا دونوں ارادے غلط ہیں۔ فرمایا جنت کا سوال ضرور کرے، لیکن اپنی عبادت اس نیت سے نہ کرے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ تاجر ہے، کاروباری ہے، بزنس مین اور صنعت کار ہے، جو اس لیے عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے۔ فرمایا یہ تو جیسے بندہ تجارت کرتا ہے کہ مجھے پرافٹ مل جائے، یہ تو پھر نمازیں عبادتیں بندہ اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے ان کے بدلے میں جنت مل جائے۔ جنت
رب کے فضل سے ملتی ہے، ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت۔ اور دوسرا فرماتے ہیں جو اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر، عذاب جہنم، جی ان سے میں بچ جاؤں، فرمایا اس کی عبادت کی مثال بھی غلام کی ہے، جیسے غلام کام کرتا ہے آقا کے ڈر سے، جی آقا کے ڈر سے کرتا ہے، کاش کہ وہ رب کے ڈر سے ہر کام کرے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیخ الاکرم نظر کریم ایک شخص کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، بڑی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ نماز کے اندر چوری نہ کیا کرو، صحابہ کرام بڑے حیران ہو کہ چوری تو مار کی ہوتی ہے، عبادت میں چوری کا کیا مطلب؟ تو حضور نے فرمایا کہ جلدی سے نماز پڑھنا، کہیں رکوع نہ صحیح کرنا، کہیں سجدہ نہ صحیح کرنا، جلدی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا کئی میری امت کے لوگ 60 سال تک عبادت کرتے رہیں گے، پابندی سے نماز پڑھیں گے، پابندی سے عبادت کرتے رہیں گے، لیکن ان کی عبادت قابل قبول نہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ حیران ہو گئے، 60 سال ایک عمر کا طویل حصہ ہے، اتنا لمبا عرصہ بندہ عبادت کرے، مسجد میں جائے، ریاضت کرے، پھر اس کی قبول نہ ہو، اس کی کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا اگر رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، اگر سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ جی جب ایک بندہ ساری زندگی نہیں سیکھے گا، ساری زندگی درس میں نہیں بیٹھے گا، درس فقہ میں، درس قرآن، درس حدیث میں، ظاہر بات ہے کہ اس کو فکر ہے کہ دودھ لیٹ نہ ہو جائے، اس کو فکر ہے کہ میری دکان کا گاہک نہ چلا جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی جو ذات ہے عظیم ذات ہے، آپ فرماتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں عبادت کر، نہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کر، بلکہ عبادت کرنی ہے تو رب کی رضا کے لیے عبادت کر، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر، رب کی خوشنودی کا تو طالب بن جا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا، دائیں کندھے والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے، فرمایا کہ ایک ٹیم اثر تک ہوتی ہے فرشتوں کی، وہ ساری نیکیاں بدیاں سارا اور لکھتے رہتے ہیں، اثر کے بعد پھر دوسری جماعت آتی ہے، اس کا پھر آگے نظام چلتا ہے، فرمایا پھر بندے کی نیکیاں بدیاں وہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، جی ہر دن پیش ہوتی ہیں کہ آج کس بندے نے کیا عمل کیا ہے۔ تو اب وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں گیا، اس نے نیکی کی، نماز پڑھی یا تلاوت کی، ذکر و اذکار جو بھی کیا، وہ اس کی نیکی دیکھ کر لکھتے تھے۔ اب اللہ رب العزت جب وہ نامہ اعمال دیکھتا ہے تو فرماتا ہے کہ القِ تلک الصحیفۃ، فرمایا یہ جو حصہ ہے نا اس کا نیکیوں والا، جو تم نے نیکیاں لکھی ہیں اس کو پھینک دو۔ یا رب العالمین، ہم نے تو خود دیکھا کہ وہ بندہ نیکیاں کر رہا تھا، فرمایا تم نے ظاہر دیکھا ہے، تم نے باطن نہیں دیکھا، باطن اس کا نہیں دیکھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم التقوی، فرمایا میری بارگاہ میں تو خلوص پہنچتا ہے، میں تو نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں تو تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہوں کہ تمہارا اخلاص کتنا ہے۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا تم قربانیاں کرتے ہو، اس کا یہ مطلب نہ سمجھو تم کہ بڑا جانور ہے، بڑا گوشت زیادہ ہو گیا تو گوشت شاید میری بارگاہ میں پہنچے گا یا خون پہنچے گا۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے نہیں، تمہارے دلوں پر تقوی اور اخلاص پہنچے گا، تمہارا کتنا اخلاص ہے، تمہارا کتنا تقوی ہے۔ میں ایک بندہ اگر بکری کی قربانی کرتا ہے، اس کا اخلاص اونٹ سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کو اونٹ سے زیادہ ثواب ملے گا، اور ایک بندہ اونٹ کی قربانی کرتا ہے تشہیر کے لیے، ریا کے لیے، تو پھر زیادہ ثواب تو دور کی بات، ریا کی وجہ سے تو عمل ہی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا کام اگر کرو اور اس میں ریا آ جائے، اس سے نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ پہلے تمہارا فرشتہ جو ہے تمہاری وہ بدی نہیں دکھ رہا تھا، لیکن جب اب تم نے عبادت کر کے ریا کر دی، دکھلاوا کر دیا، اب وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ کریم پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ نیکیاں نا فلاں بندے کی نکال کو، یا رب العالمین ہم نے خود دیکھا ہے وہ نیکی کر رہا تھا،
اس نے نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، تسبیح و تعلیل کیا، ہم نے اس کی نیکی کو دیکھ کر پھر ہم نے درج کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم نے ظاہر دیکھا ہے، باطن نہیں دیکھا۔ میری حکومت ظاہر پر بھی ہوتی ہے، باطن پر بھی ہوتی ہے۔ میں بندے کا اخلاص دیکھتا ہوں، خلوص کے ساتھ کون۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والا دن جب آئے گا، جو بندے اس لیے نیکیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھلاوا کیا جائے، اللہ کریم جلال میں آ کے فرمائے گا جاؤ آج ان سے تم اجر لو جن کے لیے تم دنیا کی زندگی میں نیک کام کرتے رہے۔ میری بارگاہ میں تو صرف اجر انہی لوگوں کا ہوگا جو خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ فرمائے گا کہ یہ نیکیاں کاٹ دو، کیونکہ یہ بندہ دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا، اور فلاں بندہ اس کی یہ تم نے نیکی نہیں لکھی، یا رب العالمین نہیں لکھی۔ فرمایا اس کی نیکی لکھ دو، اس بندے کی نیکی لکھ دو۔ کیوں؟ اس بندے کا جو اخلاص ہے، اس کی ایک جو للہیت ہے، تقوی ہے، اس کا مجھے پتا ہے، تو اس کی نیکیاں لکھ دو۔ جی تو اس لیے جو مخلصین ہوتے ہیں، اللہ کسی کی عبادت سے پیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اسرار الاولیاء میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 70 سال تک اس نے عبادت کی، اور پھر اللہ کے پیاروں اس دور کے پیغمبر کی طرف وحی آئی کہ اس کو کہہ دو ہم نے تمہاری 70 سالہ عبادت قبول نہیں کی۔ انہوں نے جا کر بتایا ان کو، وہ بندہ تو وجد میں آ گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، یا تو میں اس بندے کو سمجھا نہیں پایا، یہ میری بات سمجھا نہیں ہے، یا یہ پاگل ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ میں آپ کی بات بھی سمجھ گیا ہوں، ذہنی توازن میں میرا بالکل ٹھیک ہے، میں اس لیے وجب کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے، قبولیت عدم قبولیت اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے اس کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا دینا، اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریزی کرنا۔ جی تو میں نے اپنا کام کر دیا۔ جی تھوڑی دیر کے بعد عطف غیبی آئی، اس بندے نے جو کام کیا ہے ہماری رضا کے لیے کیا، لہذا ہم نے سب کا سب قبول کر۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو نیکی کی کاموں میں اور ہر کام میں اخلاص کی دولت سے راستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ ختم غوثیہ قادریہ اس دفعہ شروع ہو رہا ہے یہاں مسجد میں، تمام احباب جو ہے ختم 11ویں شریف میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔